بہترین خطیب بننا یہ ہنر ہے، ایک بہترین اوریٹر ہونا یہ ہنر ہے، ایک بہترین مقرر ہونا یہ ہنر ہے۔ ہنر اگر ہنر کی حیثیت سے صرف استعمال ہوگا تو اسلام اور شریعت اور مجلس میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ہنر اگر دین کے لیے استعمال ہوگا، ہنر اگر قرآن پہنچانے کے لیے استعمال ہوگا، ہنر اگر خدا کو بتانے کے لیے استعمال ہوگا تو پھر اس ہنر کی قیمت بڑھ جائے گی۔ دین میں، شریعت میں، سماج میں، معاشرے میں، اگر وہ سماج و معاشرہ دینی ہے تو ہنر زیادہ تر آپ دیکھتے ہوں گے کہ مقررین میں ہنرمند بہت ہیں۔ ہنرمند ہونا ایک الگ مرحلہ ہے اور اس ہنر کو سید الشہداء کے مقصد میں استعمال کرنا یہ ایک الگ ذمہ داری ہے۔ یہ ہنر کا استعمال کر رہا تھا جو خطیب یزید کی تعریف کر رہا تھا۔ ہنر ہے، بہت اچھے انداز، بہت اچھے الفاظ میں ایک سے ایک کالے کالے بادشاہوں کی تعریف متنبی اگر بچوں نے پڑھا ہو تو زبردست کالا بادشاہ اور اس کے بعد اس کے منہ سے نکلے ہوئے سفید دانت تو کہتا ہے جیسے رات کی تاریکی میں چاند نکلے ہوئے ہوں۔ تو یہ ہنر ہے ایک کالے انسان کے سفید دانت کو پیش کرنے کا، اور بہت خوش ہوا بادشاہ نے انعام دے دیا۔ لیکن ہمارے مجلسی مجمع کے لیے، ہمارا مجلسی اور ہمارا دینی اور شیعی مجمع کسی عام انسان کی تعریف نہیں برداشت کر سکتا۔ وہ مجلسی مجمع تو وہ تعریف برداشت کرتا ہے جیسے میرے نیز سے کہا ہے، دانت ہی کی تعریف میں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے دانت کو بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک ہی مصرع مجھے یاد ہے، یہ شیر فاطمہ کے ہیں قطرے گوہر نہیں۔ یعنی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے جو دانت ہیں یہ اس کو نہ کسی سچے موتی سے نہ مثال دی جا سکتی، کسی سے نہیں۔ عاجزہ کے شاعر نے کیا کہا؟ فرماتے ہیں یہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے شیر کے قطرے ہیں جو دانت کی شکل میں چمکتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو یعنی کوئی دنیا میں اس کی تمثیل نہیں ہے۔ اب آپ نے دیکھا ایک بادشاہ کے دانت کی تعریف ہوئی تو اس نے سورج اور سب کچھ کہہ کے، چاند کہہ کے پیش کر دیا، لیکن یہاں جو دانت کی تعریف ہوئی وہ حقیقی واقعی معنوں میں سچی بات اور صحیح آدمی کے لیے، صحیح ذات کے لیے استعمال کی گئی۔ تو یہ ساری باتیں میں نے اس لیے عرض کی کہ آپ کو ایم معلوم ہونا چاہیے ممبر پہ آنے کے بعد۔ ایک ہنر سیکھنا، یہ سب سکھایا جائے گا انشاءاللہ۔